یہ میں نہیں پڑھ رہا، امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح بنی، معراج کی یادگار ہے نماز، جو عمل جبروت الہی جلال الہی کو دیکھ کر اس وقت رسول جو عمل کرتے گئے ترتیب کے ساتھ، نیت، قیام، رکوع، سجدہ، اس کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ صلاۃ اہل بیت کا نام ہے، آپ نے اس کا نام نماز رکھا ہے۔ آپ نماز کہتے ہیں، سیدھے سیدھے صلاۃ کہیے۔ اہل بیت کہاں جا رہے ہیں؟ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پارسیوں کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ نماز، آگ اور آنسو، فارسی کا لفظ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہتے بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد۔ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا تو بولیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو بدعتوں کی سزا ملے گی، اور اگر یہ کہیے اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو کمال ہے، اہل بیت سے منسلک ہو جاؤ تو کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ فتویٰ پوچھا عراق کہ صلاۃ کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ اب پوچھ لے، کوئی لکھ کے پوچھے کہ پارسیوں کی نماز کو نماز کہتے ہیں، یہ ہم لوگ کیوں اس کو نماز کہتے ہیں؟ پوچھ لو، فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ اب تک کیوں نہیں آیا؟ اور علی پر بڑے فتوے پوچھے جا رہے ہیں۔ بھئی میرے سمجھ میں یہ نزاکتیں نہیں آتی، اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو مجھے سمجھا دیجئے گا۔ تو نماز معراج کی یادگار ہے، اس لیے چونکہ معراج کی یادگار ہے نا، اس لیے نماز کو کیا کہتے ہیں؟ معراج مومن۔ بھئی نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ نماز کیا ہے؟ معراج مومن۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز معراج مومن، سجدہ نماز کی معراج، سمجھ گیا؟ لیکن بھائی جب سجدہ معراج، دو سجدے کیوں؟ یہ دو سجدے کیوں؟ اب سجدہ دیکھیے کرتے کیسے ہیں آپ، پہلے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے دو کیوں۔ سجدہ کیا ہے؟ معراج، یعنی وضو سے لے کر نیت، قیام، سورہ الحمد کی تلاوت، اخلاص، سورہ کوثر اور رکوع، یہ سارا عمل ایک سجدے کے لیے ہوا ہے۔ صرف رب کو سجدہ کرنا ہے، اس کی تیاری میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اتنی تیاری، وضو کرو، گھر سے نکلو، پاک کپڑے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور اس کے بعد پھر نیت، اور پھر ہاتھ اٹھایا، پھر اللہ اکبر، اور پھر سورہ الحمد، قیام، اور پھر رکوع، یہ سب کیوں ہوا؟ سجدہ کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک سجدہ ہو جائے۔ بھئی کیوں کروا رہا ہے سجدہ؟ کہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا، اب سجدے کے ذریعے ہم آزمائیں گے کہ کون کون ہمارا بندہ ہے۔ بندہ آزمایا جائے گا سجدے سے، اور اس کی اتنی تیاری۔ لیکن دو کیوں رکھے؟ دو کیوں رکھے؟ سجدہ تو ایک ہے، وہ ہو رہا ہے، ہاں ایک ہی ہے، سجدہ ایک ہی ہے، ہو گیا، ہو گیا۔ اب اٹھے، کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ یہ کیا؟ ارے پروردگار، ارے یہی سجدہ تھا جس میں وہ بہکا تھا۔ استغفر اللہ، ہم نہیں بہکے، ارے شکر ہے۔ جیو سلامت، خوش رہو۔ دو سجدے،
پردے رسول اللہ کے لیے ہٹے تھے، ان کے لیے ہٹے تھے. ہم نے نہیں بتایا پردے کے پیچھے کیا تھا، میں ذمہ دار نہیں، انہوں نے بتایا. راز انہوں نے بتا دیا، اب میں ذمہ دار نہیں. کوئی نہیں کہیے گا کہ میں بتا کے گیا کہ پردے کے پیچھے کیا دیکھا. حیدرآبادی سے نپٹے. صلوات پڑھیے. بہت ہی نازک منزل ہے جہاں پہ رکے تھے سرکار. تو یہ کائنات وہ کائنات تھی کہ جو نقطے سے لے کر دائرے تک تھی، اتنی بڑی ایک پردے کے پیچھے ہے. اسے کہتے ہیں عالم ہو. وہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پردے پر ہی رکنا ہے، آخری پردہ. اور اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے عالم ہو. اور وہ اتنا بڑا ہے، اس کائنات سے 50,000 گنا زیادہ بڑا ہے، اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں. ہو کا کیا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہاں گئے تھے، کیا تھا؟ لوگ آئے تھے، ہو کا عالم تھا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جہاں صحرا ویرانہ ہو اسے کہتے ہیں ہو. اور اللہ کا نام ہے اللہ ہو. اور عدد کیا ہیں ہو کے؟ واو کے 6، ہے کے 5، کتنے ہوئے؟ 11. اور علی کے کتنے ہیں؟ تو 0 ہٹائیے. اب ہو میں کیا ہے بھائی؟ یہ ہو کیا ہے؟ جہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. یہ ہے عالم ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی کا نور رکھا گیا تھا، جہاں شہزادی کا نور رکھا گیا تھا. عالم ہو. پردے کے پیچھے پردہ ضروری ہے بی بی کے نور کے لیے. پردے ہٹ رہے تھے، نماز بن رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی. وہ عبادت معراج کے بعد رسول اللہ نے بتایا بھائی یہ طریقہ اللہ نے پسند کیا ہے تمہاری عبادت کے لیے. تو سجدہ استغفر اللہ، اس میں بہہ گیا تھا، نہیں کیا تھا، اس نے بہہ گیا تھا. تو امام سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ کیا تھا، راز کیا تھا اس میں؟ سجدے میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، مگر نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. اب وہ تو پریشان ہو جائے گا. عصمت کے رموز کو سمجھنا آسان ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ ہو، لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. نہیں سمجھے آپ؟ بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل ہی نہیں. بھئی آپ اپنے بچے سے کہیے جاؤ یہ کام کر لو، وہ چلا کام کرنے، آپ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، کام ہوا ہی نہیں. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. بھئی کہا ابا نے یہ کر لو، اور پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے کھینچ کے، کام ہوا ہی نہیں. تو دو صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں نا، کہ حکم ہوتا ہے کام فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں حکم دیا سجدہ ہو، لیکن نہیں کیا، چاہا ہی نہیں، ورنہ پکڑ کے کروا لیتا. یہ ہے مطلب امام فرما رہے ہیں نہیں چاہا. نہیں چاہا میں ایک لفظ چھپا ہے، نہیں چاہا بالجبر ہو. ارے اب تو سمجھو کیا مطلب ہے. اگر ایسا کروا دیتا کہ اس نے انکار کیا، کہتا سارے فرشتوں نے کیا، تو کیوں نہیں، چل کر. تو جب کر چکتا تو اکڑ کے کہتا بس نہیں چلا، بالجبر کیا، زبردستی کروایا تو عدل الہی ختم ہو جاتا. جانے دیا تاکہ عدل باقی رہے، ورنہ اللہ کو ظالم کہا جاتا. اب سمجھو کہ غدیر میں رسول نے کہا علی خلیفہ ہے. اگر علی چاہتے تو تلوار نے کہا چلو مالک.
یہ مشکل تھا کہ ذوالفقار نکال کر عربوں سے کہتے چلو مانو علی ولی اللہ. ارے کیا آج مشکل ہے علی کے لیے کہ خود چاہے تو پوری نماز میں آ کے پڑھوا لے, ابھی مہدی کو بھیجے کہ سر اڑا دو جو نہ پڑھے. بالجبر نہیں ہوتا, بالجبر نہیں ہوتا. اللہ عادل ہے, علی بھی عادل ہے. کوئی دنیا میں علی کو ظالم نہیں کہہ سکا. حالانکہ جمل میں صفین میں لا الہ کہنے والے, نمازیں پڑھنے والے, سجدے کے نشان تلوار نکال کے سب کو اڑا دیا. اس کے بعد وہی مسلمان کہنے لگے کرم اللہ وجہہ, کرم اللہ وجہہ. تیرے چہرے پر تو اللہ کی کرامت ہے, تیرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے. ہم تو نہیں کہتے, ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں. آپ پر سلام ہو تو سمجھ گئے آپ, بالجبر نہیں. یہ ہے مطلب, اگر چاہتا تو کروا لیتا, نہیں چاہا کہ نہ ہو. اب سمجھ گئے امام نے کیا فرمایا؟ نہیں چاہا, بالجبر نہیں چاہا, چاہتا تو کر لیتا. قادر مطلق ہے. قادر مطلق کیا نہیں کر سکتا؟ قادر مطلق, قادر کے کیا معنی ہے؟ جس چیز کو چاہے کر لے. دیوار میں آواز پیدا کر دے, درخت سے موسیٰ سے باتیں کرنے لگے, کوہ طور پہ باتیں کرے, جانوروں سے کام لے لے, مچھر سے کہہ دے نمرود کو مار ڈال. قادر مطلق ہے. نیل ندی پہ فرعون جائے تو غرق ہو جائے. قادر کے مطلب سمجھ گئے نا, جو چاہے وہ کرے. شداد جنت بنائے, شداد کو مار ڈالے, جنت اٹھا لے جائے. قادر مطلق ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے. آج بھی اختیار, جب چاہے آندھی لائے, طوفان لائے, ہوا, گرمی, سردی, سورج نکلے نہ نکلے, چاند نکلے نہ نکلے, بادل ہوں نہ ہوں, ہر چیز کا اختیار, قدرت ہے. یہ سب قدرت کے مظاہرے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. جو چاہتا ہے کر رہا ہے. درخت ہلے ہلے, نہ ہلے تو ساکت رہے. قدرت ہے, اختیار ہے. ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں, ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں اختیار کیا ہے. تو وہ قادر جو اپنے نمائندے بھیجے گا, وہ یہ نہیں چاہے گا کہ امام حسین کی حکومت پوری دنیا میں ہو جائے. کیا کر نہیں سکتا تھا؟ کیا مجبور ہے اللہ؟ کر سکتا ہے. تو پوچھا گیا امام سے, کیا علی پوری زندگی حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حسین حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بادشاہ نہیں ہو سکتے تھے؟ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ امام نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا تھا. کہ پھر کیوں نہ ہوا؟ کہ تو سنو کیوں نہیں ہوا. 19 رمضان کی شب میں ملک مقرب علی کے پاس آیا اور کہا اللہ کہتا ہے بات تحفہ درود و سلام کے, یا علی آپ کی زندگی قیامت تک کی لکھی گئی ہے اور آپ کی حکومت پوری دنیا پر تا قیامت رہے گی. آپ چاہیں تو لے لیں. اور علی نے کہا اور کیا فرمایا ہے میرے معبود نے؟ کہا یہ کہا ہے کہ علی سے کہنا یا پھر لقائے رب لے لو. لقائے رب, اللہ سے ملاقات. لقا کہتے ہیں ملاقات کو. دو چیزیں سامنے رکھی گئیں. امام رضا کہتے ہیں 19 کی شب میرے دادا کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں, یا تو قیامت تک کی عمر لے لو, پوری دنیا کی حکومت لے لو, یا ہماری ملاقات. علی نے کہا بات تو تحفہ درود و سلام کے میرے معبود سے عرض کرو کہ علی تو کب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے. علی تو کب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے. کیسی عمر اور کیسی زندگی اور کیسی حکومت. تو آپ سمجھ لیجئے کہ بندہ کیا ہے اور معبود کیا ہے. لوگ اب تک نہ توحید سمجھے نہ بندگی سمجھے. تو لوگ سب حکومت تخت اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بندگی کسی کے سمجھ ہی میں نہیں آئی. اگر علی لینا چاہتے تو علی سے رابطہ اتنا اللہ کا تھا, جب چاہتے لے لیتے. لیکن کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ سے ملاقات ہو. آپ کیا جانیں اللہ سے ملاقات کیا سب کی تھوڑی ہوگی. جو یہاں حکومت کر چکے ان سے کیوں ہوگی؟ جو یہاں تخت لے چکے ان سے تھوڑی اللہ کی ملاقات ہوگی. کاہے کے لیے ہوگی؟
جس نے اللہ کی ملاقات پر سے تخت و تاج اور اپنی عمر کو صدقے کیا ہو وہی اللہ سے ملاقات کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور ملک مقرب پھر اترا اور حسین کے پاس آیا، کہ اللہ کہتا ہے پوری دنیا کی حکومت آپ یہاں سے نکلیں تلوار کھینچ کر تو فتح کرتے چلے جائیں اور پوری کائنات پہ آپ کی حکومت ہو جائے گی، اور یہ حکومت آپ کی قیامت تک قائم رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی جب تک آپ چاہیں گے قائم رہے گی۔ حسین نے کہا اور اس کے بعد معبود نے کیا کہا ہے؟ ملک مقرب نے کہا لقائے رب۔ حسین نے کہا ہم تو کب سے تڑپ رہے ہیں ملاقات کے لیے، کیسی حکومت، کیسی فتح، کیسی زمین، کیسی سلطنت، سب بھول گئے آپ جو پہلے کہا تھا قادر مطلق ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو علی اپنے نفس پر کتنے قادر ہیں اور حسین اپنے ارادے پر کتنے قادر ہیں، دونوں کی قدرتیں برابر ہیں۔ جو صدقے کر رہے ہیں حکومتوں کو اور فتح کو وہ اللہ کی ملاقات پر، تو لوگ اللہ کی ملاقات نہیں سمجھتے، جنگ اور فتح اور یہ اور یزید سے ٹکرا گئے تو یہ ہوا تو حکومت چاہتے تھے۔ احمق ہے دنیا، کیا سمجھے گی وہ ان باتوں کو؟ کیا سمجھے گی؟ رشتے کیا ہیں معبود سے بندوں کے؟ پڑھیں، سمجھیں، معرفت حاصل کریں تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ تو ملاقات بڑی چیز ہے، اور ملاقات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے زیارت کے معنی بھی ملاقات ہیں، عربی میں زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، لیکن زیارت کی ملاقات کیا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات، اس کا نام ہے زیارت۔ اس لیے آپ جا کے زری سے لپٹ جاتے ہیں تاکہ حسین اور آپ آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑی چیز کیا رکھی گئی؟ معصوم کی زیارت۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ نے جیسی ملاقات اللہ سے کی ہے معصوم نے، ویسی ملاقات معصوم نے اللہ سے مانگ لیا کہ میرے چاہنے والے مجھ سے ویسی ملاقات کریں جیسے میں نے تجھ سے کی ہے۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کے لیے زیارت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ آپ کو کوئی کہے کہ 5 کروڑ روپے لے لو، مت جانا کربلا۔ کریں گے ایسا، اخبار میں آ جائے گا کیسا کمبخت آدمی ہے، اپنے دین و ایمان کا مذاق اڑوا رہا ہے۔ تو کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ آپ کربلا جانے کے لیے تاریخ میں ہاتھ اور پیر کٹے ہیں لوگوں کے، لوگوں نے ہاتھ اور پیر کٹوائے ہیں۔ ایک عورت ہے، ہاتھ کٹ گئے، اس لیے کہ متوکل نے کہا تھا جو جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب بھائی اب نہ جا، ہاتھ کٹ گئے، وہ دوسرے سال بھی چلی گئی، سپاہیوں نے کہا ہاتھ کاٹو، تیسرے سال پھر اب ٹانگ کاٹو، پھر چوتھی بار دوسری ٹانگ کاٹو، اب 5ویں بار کیسے جائے گی تو کروٹیں لیتی چلی، خاک پہ رگڑ کے جاؤں گی۔ کچھ دور چلی تھی، سوار آیا ہے، آنکھیں بند کر ہم تجھے پہنچا دیں، آنکھ کھول تو روضہ حسین پر۔ یہ سب سمجھانے کے لیے، ایسے معجزات سمجھانے کے لیے۔ اے مجھے پلک جھپکنے میں روضہ حسین تک پہنچانے والے، ہاتھوں کو تو لا، بوسے تو دوں۔ آواز آئی ہاتھ کہاں ہے؟ وہ تو عاشور کے دن فرات کے کنارے کٹ گئے۔ تو پتہ چلا زائروں کو عباس پہنچاتے ہیں۔ کربلا جائیے، اب تو ذرا آسان ہو گیا ہے، اب تو کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہوٹلوں کو ہٹا رہے ہیں، میدان کو کھلا کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے سوچے تو کہ وہ کون سی جگہ میدان ہے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس لیے کہ مارکیٹیں بن گئی تھیں، گھر بن گئے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میدان کربلا کہاں ہے۔ تو اب جو حکومت انتظام کر رہی ہے کہ کھلا کر رہی، دونوں روضے آمنے سامنے نظر آئیں، اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ یادگار کو اسی طرح رہنے دیتے، میدان کربلا کو ویسے ہی صحرا رہنے دیتے، تاکہ آنے والا دیکھتا 12 میل تک دور تک دیکھتا یہاں لڑے تھے حسین۔ اور کب لڑے تھے؟ بھوک اور پیاس میں۔ کب لڑے تھے؟ لاشیں اٹھانے کے بعد۔ تو اختیار کو سمجھیے کہ معصوم کا اختیار کیا ہے۔
چاہتے تو فتح کر سکتے تھے، لیکن اب جو جنگ دکھا رہے ہیں وہ کیوں؟ بتانے کے لیے، تاکہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ بزدلوں سے مقابلہ تھا اور چند لمحوں میں سب نے ان کو فتح کر لیا، تسخیر کر لیا۔ حسین چاہتے تھے تاریخ میں لکھا جائے کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ ہوا، بزدلی نہیں تھی، شجاعت ہے، اور شجاعت دکھا کر لکھوانا چاہتے تھے کہ اگر یہ شجاعت استعمال کر لیتے، اگر استعمال، پھر کیا ہوتا؟ تو لکھا مورخ کہ 4 طاقتیں حسین کے پاس ایسی تھیں، اگر یکجا ہو جاتی تو دہل کر بڑے بڑے سورما رہ جاتے۔ ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت زینب کے شوہر، اون محمد کے پدر گرامی، ایک محمد حنفیہ، ایک حضرت عباس، ایک مسلم ابن عقیل، یہ 4 برابر کے شجاع تھے۔ اگر ایک میدان میں یہ 4 آ جاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ جنگ کیا ہے اور فتح کیا ہے۔ لیکن وہ حسین جو جنگ نہیں چاہتا، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس نے اپنی طاقت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ عبداللہ ابن جعفر آپ یہیں رہیں گے اس لیے کہ کچھ بچوں کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ محمد حنفیہ آپ نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم صغرا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آدھی طاقت تو مدینے میں چھوڑ دی، 4 میں سے 2 کو چھوڑ دیا، 2 ساتھ ہیں، ایک مسلم اور عباس، اور مکے سے اس آدھی طاقت کو بھی آدھی کیا اور کہا مسلم آپ کوفے چلے جائیے۔ اب تنہا عباس ہی تو رہ گئے، تنہا عباس رہ گئے، اور عباس کی طاقت کو کربلا میں یہ کہہ کر علم دے دیا، ہو سکے تو پانی لے آؤ۔ اب عباس کے پاس علم بھی ہے اور مشق سکینہ بھی ہے، تو اب وہ جنگ تو نہیں ہوگی کہ جب عباس تنہا بغیر علم اور بغیر مشق جو جنگ کرتے، تو وہ جنگ کچھ اور ہوتی، وہ تو فتح کی جنگ ہوتی۔ یہ جنگ تو صرف اس حد تک تھی کہ فرات فتح کر لی جائے، اور وہ جنگ بھی عباس کی یادگار ہو گئی۔ تو علی اکبر نے جو جنگ کی، یادگار جنگ ہے۔ جناب قاسم کی جنگ یادگار جنگ ہے۔ اون محمد کی جنگ کا کیا کہنا؟ پھر حور کی جنگ بڑی عجیب جنگ ہے، پھر حبیب، پھر زہیر، پھر عابس، پھر شبیب، پھر نافع بن ہلال، ایک سے ایک سورما، ایک سے ایک بہادر، جو اپنے اپنے قبیلے کے بہادر ترین لوگ تھے، بہادر ترین لوگ تھے، اور وہ جنگ کر رہے تھے، داد امام حسین سے لے رہے تھے، حضرت عباس سے داد لے رہے تھے۔ اور بعض جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ بعض کو جب گھیرا گیا ہے تو فوراً امام حسین نے حضرت علی اکبر عباس کو بھیجا کہ چونکہ یہ الغار ہوئی، انہیں ہٹاؤ اور کہو اکیلے لڑنے دو، ہمارے شجاعوں کو لڑائی تو دیکھو ان کی، ایک ایک آؤ۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین تیار ہو گئے، تو اب یہ جنگ جو امام حسین نے کی، اس کی وجہ 2 ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ بتائیں کہ شجاعت کیا ہے، ایک مظاہرہ کر دیا جائے کہ خاندانی شجاعت ہاشمیوں کی کیا ہوتی ہے۔ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہماری رگوں میں محمد کا لہو ہے، اور اگر نہ لڑتے تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ محمد بھی بہادر تھے اور علی بھی بہادر تھے۔ کربلا کی لڑائی سے تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کتنے بہادر تھے اور حضرت علی کتنے بہادر تھے، اس لیے لڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی جناب زینب کی فرمائش پر ہوئی تھی، جنگ جو کی امام حسین نے حضرت زینب کی فرمائش تھی۔ بھیا اب صبح سے آپ مظلومی دکھا چکے، اب بہن آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھیے شجاع آدمی کی بہن کا ارمان ہی یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں اس کا بھائی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ بہن دنیا سے تانا نہ لے سکے کہ تیرا بھائی تو بزدل تھا، بہن کے لیے موت ہے، کوئی اس کے بھائی کو بزدل کہہ دے۔ تو زینب کو یہ فخر رہا کہ زمانے نے اس کے بھائی کو بہادر کہا۔ اے یار کہاں بیٹھے ہو، جملے سنتے ہو، داد تو دو، خوش تو ہو، ابھی مسائل پہ تھوڑی آیا۔
بھائی جنگ کوئی مصائب تو ہے نہیں، فرمائش ہوئی تو آپ یہ سمجھ کے منہ لٹکا کے بیٹھ جائیے مصائب شروع ہو گئے اب رونا ہے. ابھی رونا ہونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو فضائل ہیں. 2 جملے کہیں مصائب کے ہو پائیں گے، 2 جملے ہو پائیں گے، اس لیے کہ سب فضائل ہیں. یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. بھیا شجاعت دکھاؤ، ماں کے دودھ کا اثر دکھاؤ. زینب خود شجاع ہیں، یاد رکھیے گا. شجاع یہ چاہتا ہے اب زینب کی شجاعت کا کیسے پتہ چلے؟ پتہ یہ چلا کہ جب سے بچے پروان چڑھے تھے اون و محمد، ایک طرف اون لیٹ جاتے تھے، ایک طرف محمد رات کو، اور پھر دونوں بھائی کہتے تھے اماں اب سنائیے، اب تو سونے کا وقت آ گیا، کھانے سے بھی فراغت ہوئی، اب ہمیں سنائیے ذرا نانا ہمارے علی خیبر میں کیسے لڑے تھے، ہمارے دادا جعفر جنگ موتا میں کیسے لڑے تھے. تو بچوں کو زینب نے لوریوں میں علی کی جنگیں سنائی تھی. اور یہ جو اون و محمد کو فرمائش کر کے بھجوایا تھا تو دیکھنا چاہتی تھی جو سبق سکھایا ہے اس کا مظاہرہ بچے کیسے. یہ ہے اون و محمد کی لڑائی. زینب کے لیے فخر کا مقام تھا. خود زینب بہادر تھیں، اس لیے کہ نانا سے بھی شجاعت ملی تھی اور باپ سے بھی شجاعت ملی تھی، ماں کی طرف سے، ددیال ابو طالب کی طرف سے. تو علی اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہی تھی؟ گود میں پالا تھا اس سمجھ. قاسم کی جنگ پہ خوش کیوں ہوئی تھی؟ گود میں پالا تھا کہ میرے گود کے پالے کی لڑائیاں تو دیکھو، وہ تو جب میرا بھائی لڑے گا تو دیکھ لینا. تو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ جب دربار میں سب پہنچے تو سب کو داد لینی تھی حاکم سے. فتح کر کے آ رہے ہیں، سر کاٹ کے آ رہے ہیں، انعام چاہیے، اور قیدی بھی آئے. تو اس نے کہا شمر سے کہا کہانی سنا کیسے لڑائی فتح ہوئی، کیسے لڑائی فتح ہوئی. یہی جملہ غضب کا ہے، کیسے فتح ہوئی. فتح پکاری جا رہی ہے نا، اس کو فتح کہا جا رہا ہے. سارے میں مشہور ہے فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی. اب سنا فتح کیسے ہوئی. اس نے سنانا شروع کیا. کہا تھوڑے سے لوگ لے کے آئے تھے حسین، ہم نے گھیر لیا ان کو. دن چڑھے لڑائی شروع ہوئی. شام ہوتے ہوتے وہ جیسے پرندے ڈر ڈر کے بھاگتے ہیں، کبوتر بھاگتے ہیں شکروں سے ڈر کے، اس طرح سب بھاگ رہے تھے. ہم نے گھیر گھیر کے سب کو مار لیا اور سب مارے گئے، سر کاٹ لیے. لو پوری لڑائی سنا دی کربلا. شمر نے، جناب زینب نے آواز دی تو جھوٹا ہے، تو بیہودہ ہے، تو بٹا ہے. اور پھر حاکم کو مخاطب کیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا کی لڑائی کیسی ہوئی ہے تو پہلے تو یہ بتا تو نے لشکر کتنے بھیجے. تیرے پاس رجسٹر موجود ہیں کہ شام کے لشکر کتنے گئے اور کوفے کے لشکر کتنے گئے. اب ذرا اس سے یہ پوچھ کہ واپس کتنے آئے ہیں. لاکھوں کے لشکر. آپ لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پوری مجلس کا حال نہیں معلوم، اس لیے دوبارہ اس کو RMS پہ دیکھیے گا. میسم خدمت کر رہے ہیں، 2.25 مہینے مجلسیں لگاتے ہیں. تو آپ
وہ لگائیں گے یہ مجلس، پھر غور سے یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا اور پھر یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا کہ مطلب منظر کیا ہے. یہ ایسے اٹھ کے تھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اب میرے جانے کے بعد آپ دیکھیے گا، خود اپنے کو دیکھیے گا. کیا فرمایا شہزادی نے؟ کہ کربلا سے جب تیرے لشکر کربلا میں پہنچے تو زمینیں بھر رہی تھی، جگہ نہیں تھی. کوفے تک، دارالامارہ تک لشکر تھے تیرے. اور 11 محرم کو جب تیرا لشکر واپس ہوا تو اسی عمر سعد نے اور شمر نے یہ جو بچے تھے انگلیوں پہ گنے گئے. اور اس کے بعد فرمایا تو گھر میں گھسا بیٹھا ہے محل میں، ذرا شام کے محلوں میں نکل کے جا اور کوفے میں جا. شام اور کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو. اتنا علی اکبر نے مارا ہے، اتنا عباس نے مارا ہے، اتنا میرے بھائی حسین نے مارا. کے لشکر میں بچے کتنے، جہاں صفے ماتم بچھی ہے تیری حکومت کے شہروں میں. ساری عورتیں اپنے مردوں اور مردوں کو رو رہی ہیں. جا دیکھ ہر گھر سے 2 آدمی مارے گئے ہیں. جا دیکھ، حساب لگا، سناٹا ہو گیا. یہ ہے شہزادی کا بیان خطبے میں. تو اب سمجھے وہ جملے کی قدر کرو جو میں نے کہا تھا کہ شہزادی کیوں چاہتی ہیں حسین جنگ دکھاؤ. اس لیے جنگ دکھاؤ کہ معلوم ہے فاطمہ کی بیٹی کو کہ مجھے دیکھنا ہے آگے کا معاملہ. تو میں جواب تو ایسا دوں کہ میرا بھائی لڑا کیسے. اور پھر تنہا زینب تھیں اور پیچھے بیویاں تھیں اور خیمے کے پردے کے پاس زینب بھائی کی لڑائی دیکھ رہی. اور کارنامہ جب بھائی کرتا ہے تو سب سے بڑی تعریف کرنے والی بہن ہوتی ہے. کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہن کے علاوہ کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. خاص طور سے جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہن ہی بلائیں لیتی ہے چٹ چٹ، اور بہن کی بلائیں ماں کی بلاؤں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جب دولہا آتا ہے دولہا بن کر تو ماں آنچل ڈالتی ہے. فوراً جیسے ہی دولہا آتا ہے بہن اپنا آنچل ڈالتی تاکہ میرے بھیا کو نظر نہ لگے آنچل میں. یہ ہے بہن کی محبت. ارے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں. وہ راکھی بندھانے والی بہنیں وہ جانتی ہیں کہ بہن کی محبت کیا ہے. تو ہندوستان میں میر انیس نے بتایا کہ زینب کی محبت کیا ہے. اس لیے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا کربلا کو، قبول کیا کہ راجپوتوں میں بہن بھائی کو چاہتی کیسے تھی. ہندوستان کے صوبوں میں بھائی اور بہن کی محبتیں کیا کیا مشہور ہیں اور کتنے قصے سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو یہ کربلا ہے. تو زینب کی محبت سمجھیں آپ. انبیاء کی تاریخ میں کہیں بہن نہیں ملے گی. ارے سمجھو یار، نوح کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسماعیل اسحاق کی بہن نہیں ہے، موسیٰ کی بہن ہے. موسیٰ کی بہن ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ بے قرار ہے. موسیٰ کو پھینکا گیا تو اللہ کہتا ماں گھر میں رہی
لیکن بہن نیل ندی کے ساتھ ساتھ چلی، میرا بھائی بہتا ہوا کہاں؟ یہ ہے بہن کی محبت، یہ ہے بہن کی محبت۔ اور پھر وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد قرآن نے آیت دی کہ فرعون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور ہارون جب دربار میں پہنچے تو ان کے ساتھ بہن بھی آ رہی تھی۔ یہ پوری آیت جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے ہے کہ حسین آ رہے تھے دربار شام میں، لیکن یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنیں بھی آ رہے، اس لیے کہ فتح کا اعلان ہے، زینب حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ بہنی تو آ کے فتح کا اعلان کرے گی، سر تو باطل کا جھکوائے گی بہن، تو اس لیے بہن کی فرمائش ہے جنگ کیجئے۔ اور حسین جب جنگ کریں گے تو اب آپ ذرا یہ بھی غور کر لیجئے، قبریں 72 کی قبریں کتنی کی جگہ میں بنے گی؟ 72 قبریں کتنے میں بن جائیں گی؟ حسین نے جگہ اتنی زیادہ لے لی۔ آپ زیارت کرنے جاتے ہو نا، گنج شہیدہ میں سب ہیں، وہیں حبیب کی قبر ہے، وہیں حسین کی قبر ہے، تو اتنی جگہ ہے، اور قریب میں حضرت عباس کا روضہ ہے، اتنی جگہ ہے۔ حسین نے زمین کتنی خریدی؟ 4.5 میل مربع، 4.5 ادھر 4.5 ادھر، 4.5 ادھر 4.5 ادھر، 12 میل تک چلے جاؤ، کربلا کربلا، چاروں طرف کربلا۔ یہ اتنی وسعت کی زمین کیوں لی ہے؟ اور حسین کو استعمال بھی نہیں کرنا، بعد میں لوگ شہر بنائیں گے، کالونیاں بنیں گی، کربلا، اس وقت حسین کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خریدی ہے تاکہ ایک کھلی جگہ میں لڑائی دکھا میدان ہو کہ جہاں دکھائیں کہ جنگ کیا ہے، جنگ کیا ہے۔ اور ایسا میدان یاد رکھیے گا، بدر کا میدان دیکھا آئیے، احد کا میدان دیکھا آئیے، خیبر کا میدان موجود ہے، خندق کا میدان موجود ہے، اتنا وسیع میدان کہیں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے میدان ہیں جن میں لڑائیاں ہوئیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں جو ایک لڑائی فتح کر لیتا تھا تو تاریخ رات بھر کہانیاں کہتی تھی، بڑا شجاع، بڑا شجاع، کلمہ پڑھتے تھے لوگ، بار بار اسی کی کہانی، ارے بھائی اس نے کیا کارنامہ کیا، تو راتوں کو مائیں بچوں کو کہانیاں، بڑا بہادر تھا وہ، بڑا بہادر تھا وہ۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں عرصہ دراز سے آلہ ادل سنایا جائے، 2 بچوں نے کیسے جنگ کی، تو بہادروں کی کہانیاں یہاں بھی سنائی جاتی تھی، عربوں میں بھی سنائی جاتی تھی، ہر قوم میں یہ دستور تھا کہ شجاعتیں سنائی جاتی تھیں۔ لیکن جتنے شجاع گزر چکے تھے، جب سے مولا علی جیسے شجاع آئے، دنیا سارے بہادروں کو بھول گئی۔ اب پورے عرب میں رات رات بھر بیٹھک ہوتی تھی اور علی کی شجاعت ہوتی تھی، یوں لڑے اور ایسا وار کیا اور یہ کیا اور بدر میں یہ کیا اور خیبر میں یہ کیا اور خندق میں، اور فیصلہ ہو گیا کہ علی سے بڑا بہادر عرب میں نہیں گزرا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں پہ ختم ہو گئی نا۔ بعد کربلا لوگ علی کو بھول گئے، حسین کی شجاعت کا بیان یہ کہنا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ علی اب یاد نہیں آتے، اس طرح حسین لڑے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، علی نے اپنی شجاعت اس لیے دکھائی تھی تاکہ لوگ یاد کر لیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے، اور سب سمجھے یہ حد آخر ہے شجاعت کی۔ یہ حسین کو داد دینے کے لیے علی نے اتنی لڑائیاں لڑی تھی، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ذوالفقار علی پہ اتری تھی، ارمان حسین نے نکالے۔ تم سلامت ہو۔ اور پھر آپ نے میدان کا جائزہ لیا، ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد 2 نیزے لیا آپ نے۔ ایک نیزہ حضرت زینب کے خیمے سے کچھ قدم گن کر وہاں پر گاڑ دیا، اور اس کے بعد دوسری طرف نظر کی،
گویا ایک حد بندی کی کہ یہ نیزہ جو گڑا ہے، جب میں جنگ میں مصروف ہوں گا اس نیزے کو پار نہ کرنا۔ بہن لڑائی دیکھ رہی، ادھر نہ آنا، اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، تو تم موقع پا کر ادھر آ جاؤ۔ بھئی اشاروں میں سمجھیں گے، اب موقع نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، پڑ چکا، تو دیر نہیں، اب تشریح نہیں کروں گا کہ میں بار بار ہر چیز آپ کو سمجھاؤں بھی، ذرا سا دماغ کو کوشش کیجئے کہ خود ہی سمجھ لیجئے۔ ادھر نہ آنا، میں وہاں تک جاؤں گا۔ ذوالجناح پہ بیٹھے، نیزے کو لیا، لجام کو کھینچا، 12 میل یوں گیا سیکنڈ میں، جیسے پرواز کرے پرندہ۔ آج پتہ چلا کہ ذوالجناح نام کیوں ہے۔ آج کے دن کے لیے ذوالجناح 2 پروں والا، جب چلتا تھا لگتا ہے پرواز کر رہا ہے بڑا پرندہ، اور 12 میل پہ ٹھہرا۔ ذوالکفل مقام ہے، زیارت کی ہے میں نے، 12 میل ہے کربلا سے ذوالکفل، جہاں ذوالکفل کا مزار ہے، پیغمبر ہیں، اور وہاں ایک درخت لگا تھا، اس درخت کے پاس دوسرے نیزے کو گاڑ دیا، اور وہاں سے اس نیزے تک 12 میل سے دیکھا۔ ہر ایک 12 میل نہیں دیکھ سکتا، 1 میل نہیں دیکھ سکتا تو 12 میل کیا دیکھے گا؟ اور دیکھنے کے بعد اس نیزے پہ نظر ڈالی، پھر اس نیزے پہ نظر ڈالی، اور پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں سے وہاں تک جب میں جنگ شروع کروں گا تو یہ سب مجھے خدا سمجھیں گے۔ یہ خیال حسین کے لیے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ لاہور کے کیا معنی ہے؟ پر طاقت تیری ہے، طاقت تیری ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے پہلے بتا دیا طاقت تو خدا کی ہے۔ معصوموں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک اشارے میں خیبر اکھاڑا تھا، لوگوں نے کہا علی آپ نے ایک انگلی سے خیبر اکھاڑ لیا، کتنی طاقت ہے آپ کے بازوں میں؟ کا قوت ربانی، کہیں شرک نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے معصوم۔ تو حسین بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، قریب رہا کیجئے ان چیزوں سے، بچوں کو بہت کام کی باتیں معلوم ہوں گی۔ مہابھارت کو دیکھیے اور پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ مہابھارت قدرتی لڑائی تھی، ایسے حربے چل رہے تھے، ایسے ہتھیار چل رہے تھے کہ دنیا پاگل ہو جاتی، اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو کیوں نہ کرشن کو بھگوان کہا جاتا؟ اللہ کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ان کے ایشور کا مظاہرہ ہو رہا تھا، خدائی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ رت پر وہ سب کچھ بیان کر رہے تھے، لیکن اسی میں یہ بھی کہہ رہے تھے ارجن تو بہت بہادر ہے، لیکن آنے والا ہے ایک بہادر۔ دیکھیں فکر سے فکر، چراغ سے چراغ جلائیے، تعصب کی نظروں سے چیزوں کو نہ دیکھیے۔ رام لڑ رہے تھے لنکا میں اور حملے کر رہے تھے اور راون فتح پا رہا تھا، لیکن اسی وقت پکارا تھا رام نے، اے حسین ابن علی۔ جیسے ہی رام نے حسین کو پکارا، ایک حربہ دائرے کی شکل میں شعلے نکلتا ہوا آیا جو تیز دھار کی طرح تھا، اسی کو رام نے انگلی سے گھمایا اور وہ چکرویو کاٹتا چلا گیا، ٹکڑے کر گیا راون کے۔ اس لیے کہ جیسے رام نے راون کے ٹکڑے کیے، حسین نے اپنی جنگ سے یزیدیت کے ٹکڑے کیے۔
حسین نے حملہ کیا. 17 حملے کیے ہیں جہاں لشکر ہی لشکر تھا. حسین نے میدان خالی کرا لیا. کیوں بھائی؟ زمین ہماری خریدی ہے. تم ہماری زمین پر آئے کیسے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. کیا ہماری خریدی زمین کو تم نے فدق سمجھ لیا؟ اور پھر حسین نے خالی کروا لیا کربلا کو. 11 محرم کو سب بھاگ گئے اور اب کربلا حسین کے پاس ہے. تو حسین نے خالی کس کے لیے کرایا؟ اتنے آدمی کہاں ہیں حسین کے پاس؟ 72 سے مر گئے تو خالی کیوں کرا رہے ہیں؟ رہنے دیجئے. دیوانہ ہو گیا ضمیر استر. میں اپنے ظاہروں کے لیے کہ یہاں سے وہاں تک میری جنگ ہے، اور اگر تمہیں شجاعت دیکھنی ہے تو ایک ایک آؤ، اور اگر سب مل کر لڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہم حملہ کرتے ہیں. اور پھر حملہ کیا. میسرے کو میمنے پہ الٹا اور میمنے میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور سب ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کی دیوار سے لشکر کوفے تک تھا. پیچھے کی صفیں قلعے سے سر ٹکرائے. جب پیچھے ریلا گیا تو سب پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف گر گئیں صفیں. تو کوفے تک اثر گیا، میدان خالی ہو گیا. اور پھر حسین پورے میدان کو دیکھتے تھے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے تھے. اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان، دیکھیے کیوں لائے گئے تھے؟ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاعوں سے سابقہ ہے. تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا، جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفہ 4000 کا لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے. صبح محمد ابن اشعث لڑائی دیکھ رہا ہے اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی. 2 گھنٹے کے بعد 4000 کا لشکر خط، لشکر اور بھیج. دیکھیں کربلا شروع ہو گئے، لشکر اور بھیج. 4000 اس نے اور بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد لشکر اور بھیج. کہا ابن اشعث ایک آدمی اور تو 4000 اور 4000 اور 4000. صبح سے اتنے کٹوا چکا. تو غصے میں خط لکھا گورنر کو. کیا چاہتا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیا بقا لڑا؟ یہ ہاشمی شہزادہ لڑا ہے، علی کا بھتیجا ہے. اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے. جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی؟ پھر حسین کی جنگ کیسے؟ جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، پیچھا نہیں کیا حسین نے. جو ڈٹ گیا سر اڑ گیا.
جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. یعنی عالم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا. جس طرف سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں؟ دیکھیں نا, جدھر سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں؟ عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں, جتنے اس کے دروازے تھے 2-3 دروازے کھول دیے گئے. بھگدڑ مچی, بھگدڑ جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے. تو اب بتائیے کہ 50,000 آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا؟ تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا. تو ان کا نکالنا مشکل تھا, دروازے کاٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا, اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے. تو اب آپ سوچئے کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے, ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے. اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا. تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ڈوب کر پیر کر گھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے. جان تو بچے. زہرا کا لال غیظ میں ہے, علی کا شیر لڑ رہا ہے, نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے. سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں. یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں؟ اس لیے کہ ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا, ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے 20 بہادر رکھے تھے جو پہرا دیتے تھے, اور سب اپنے جیسے شجاع رکھے تھے. تو جس وقت امام حسین صفین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے, اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں, اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا ہے. تو ایک تو حضرت عباس کی للکار, یوں ہی ڈرے ہوئے تھے. حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے, ان کی لڑائی دیکھ چکے, نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں, اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو. تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے. سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاع ہیں, شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں. اس لیے پتا تھا کہ حملہ ہوگا, حملہ ہوگا, اور حملہ ہوا. اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجئے. 7 پہلوان آئے, اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے, تو آپ نے فرمایا ایک ہتھیار سے لڑے گا یا سارے ہتھیار سے؟ دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی, اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتھیار نہیں لایا تھا, ترکش و تیر بھی لایا تھا, نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا, سروہی بھی لایا تھا, تلوار بھی لایا تھا, اور گرز بھی لایا تھا. یہ سب ہتھیار اس لیے ہوتے تھے یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے, یہ ٹوٹ جائے تو یہ. حسین کے پاس تو ایک ذوالفقار ہے. تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتھیار چاہے استعمال کر. اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے, ہر تیر کو علی تلوار سے کاٹتے گئے, ذوالفقار کاٹتی گئی کاٹتی گئی کاٹتی گئی. اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا, علی نے گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے بھالا اٹھایا, علی نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے نیزہ مارا, سینہ چاہا کہ علی کو چھید دے, علی نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی, وار علی نے لیا, اور اس کے بعد جواب دیا. جواب میں علی نے تلوار اٹھائی, سر پہ پہنے تھا خود, خود پہ رکھے تھا پتھر, دوہری زرہ پہنے تھا. اب پتھر سے ذوالفقار ٹکرائی, پہلے پتھر کو توڑا, پھر لوہے کو توڑا, پھر سر کو توڑا, پھر گردن کو توڑا, پھر سینے کو توڑا, پھر کمر کو توڑا, پھر گھوڑے کو توڑا, پھر زمین تک آئی. زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکوع کی تھی, آج سجدے میں جا رہی تھی. جبریل نے کہا پروردگار بغیر مصلی کے سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا پر بچھاؤ, تو ذوالفقار سجدہ. ان کے لیے بہت دعا کیا کیجئے. ماشاءاللہ کیا گرج ہے, کیا شیرانہ نعرے ہیں. میں تو دیکھ کے ان کو ہمت بن رہی ہے میری کہ مجھے بھی جوان ہونا چاہیے.
کہ اتنے خوبصورت اللہ ان کی عمر دراز کرے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ حیدرآباد کی رونق ہے، مجلسوں کی شان ہے یہ. پہلوان رومی مقابل میں آیا تو وہ بھی سارے ہتھیار لے کر آیا تھا. علی نے وراثت علی دکھائی. اس نے گرز اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے تیر چلائے، حسین نے سارے تیر ذوالفقار سے کاٹ کے پھینک دیے. اس نے بھالا اٹھایا، نیزہ اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا کہ اس کے گھوڑے کی کمر تک جھک گئی. تلوار چلائی، حسین نے ایک بار میں اس کے دونوں شانے کاٹ دیے، پھر گردن کو اڑا دیا. اب کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں، حسین کے مقابل کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں. یہ ہے حسین کی جنگ. اور اس میں جو خاص بات ہے جو کہیں مجھے نظر نہیں آتی کہ جب حسین نے جنگ شروع کی تھی تو معصومین کہتے ہیں عرش پر اعلان ہوا تھا کہ سارے پردے عرش کے ہٹا دیے جائیں، اور آج سارے 7 آسمان کے ملائکہ جھک کر حسین کی لڑائی دیکھیں. اور پھر آواز آئی کہ خود بذات خود پروردگار حسین کی لڑائی ملاحظہ کر رہا ہے. یہ ہے شان حسین کربلا میں، یہ ہے حسین کی لڑائی، یہ ہے شجاعت. اور بہن تکبیر کی آواز پر، تکبیر کی آواز پر دل بڑھتا تھا. میرا بھائی زندہ ہے، ابھی میرا بھائی لڑ رہا ہے. تکبیر کی آواز آ رہی ہے. کربلا کی گیتی تھرا رہی تھی اور حسین جنگ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے. اور ایسے میں ملک مقرب آ گیا، پرچہ پیش کر دیا. بس آئے حسین، بس ذوالفقار کو روکا، چاہ کے نیام میں رکھیں. ذوالفقار رونے لگی. کیوں آپ روکتے ہیں؟ یہ اس قابل ہیں کہ انہیں سزا دی جائے. کہ بس حسین اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکا، اگر تیرا ارمان رہ گیا ہے تو میرا مہدی تجھے کھینچے گا، پھر تیرے ارمان پورے ہو جائیں گے. آج کی حد تک حسین کو اتنی ہی جنگ کرنی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت زینب فرماتی ہر حملے پر یہ کہتے تھے دیکھو میری لڑائی دیکھو، تم نے میرے جوان بھائی کو مارا، پھر میری لڑائی دیکھو، تم نے میرے ہاتھ سے جوان کی لاش اٹھوائے، میرا جوان بیٹا مار ڈالا، اور پھر میری لڑائی دیکھو. یہی وجہ ہے کہ بار بار جنگ میں 2